قل انما انا بشر مثلکم سے مراد ہے کہ آپ کی سپیشیز انسانی ہے، مرتبے کی بات نہیں ہے، انسانیت کو ناز ہے ان کے اوپر، ایسا ناز ہے کہ کوئی فرشتہ بھی آپ کے مرتبے کا نہیں ہے، ٹھیک ہے، وہ مرتبے کی بات الگ ہے۔ سپیشیز میں اس لیے کہ وہ سورہ بنی اسرائیل میں ہے کہ اگر زمین پر فرشتے آباد ہوتے تو ہم فرشتوں میں پیغمبر بھیجتے۔ یہاں پہ ہمارے یہ لوگ پتہ کیا سمجھ رہے ہوتے ہیں کہ معاذ اللہ اگر نبی علیہ السلام کو ہم نے انسان مان لیا تو گستاخی ہو جائے گی۔ نبی علیہ السلام کو انسان ماننے میں ہی آپ کا ادب ہے، کیونکہ انسانیت کو لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم ہے۔ باقی آپ کے لیے جو نور کا ہم لفظ استعمال کرتے ہیں، آپ نور ہدایت ہیں۔ اسلام کی پہلی تفسیر ابن جریر طبری کی جو ہے اس میں لقد جاءکم من اللہ نور و کتاب مبین، اس میں واضح امام طبری نے لکھا ہے یہاں نور سے مراد نبی الاسلام ہے اور کتاب سے مراد قرآن ہے، جو اکثر وہ دیوبندی اور اہل حدیث کہہ رہے ہوتے ہیں بریلویوں نے تعریف کی ہے، یہ تو امام ابن جریر طبری متوفہ 310 ہجری نے یہ تفسیر میں لکھا ہے۔ اس کو چھوڑ دیں، اس سے بڑی تو قرآن کی آیت ہے، انا ارسلناک شاہدا ومبشرا ونذیرا وداعیا الی اللہ باذنہ وسراجا منیرا۔ حضور علیہ السلام وہ سورج ہیں جو چمکا دیتا ہے، آپ نور نہیں ہیں، نور بخشنے والے ہیں، لیکن نور ہدایت ہے، وہ بخاری مسلم بھی نور ہدایت ہے، صحابہ بھی نور ہدایت ہے۔ اور وہ حدیث تو ٹھیک ہے نا، دلائل النبوہ امام بیہقی کی کتاب میں، مسند امام احمد میں ہے، مشکات میں موجود ہے، ترمذی میں بھی ہے، دو یہ حدیثیں ہیں۔ ایک حدیث میں آتا ہے کہ نبی علیہ السلام سے پوچھا گیا آپ پہ نبوت کب واجب ہوئی، آپ فرمایا کہ میں اللہ کے ہاں اس وقت بھی خاتم النبیین لکھا تھا جب آدم مٹی اور پانی کے درمیان تھے، میں اس وقت بھی نبی تھا اللہ کے علم میں۔ اور دوسری حدیث میں آتا ہے دلائل النبوہ کی، مسند احمد کی اور مشکات میں بھی، حضور کے فضائل کے چیپٹر میں، کہ آپ علیہ السلام نے فرمایا کہ میں دعائے ابراہیم ہوں، میں عیسیٰ کی بشارت ہوں، میں اپنی ماں کا وہ خواب ہوں جو میری پیدائش کے وقت انہوں نے دیکھا کہ ان کے لیے ایک نور ظاہر ہوا جس سے شام کے محلات بھی ان کے سامنے روشن ہو گئے، یعنی آپ کو بشارت دی گئی کہ آپ سے جو بیٹا پیدا ہوگا رومن امپائر بھی اس کے حلقہ اثر میں آ جائے گی۔ تو آپ علیہ السلام نے اس کے لیے نور کے الفاظ ہے، میری والدہ کے لیے نور ظاہر ہوا، آپ نے خود اپنے آپ کو نور کہا، تو آپ علیہ السلام نور ہدایت ہیں۔ باقی اگر کہتا ہے اسپیشیز نور ہے تو یہ توہین کے درجے میں اس حوالے سے چلا جائے گا کہ ہم تو اسپیشیز کے طور پہ مٹی کو نور سے افضل سمجھتے ہیں، کیونکہ انبیاء کرام علیہ السلام میں نبی علیہ السلام کی مبارک ذات، وہ اللہ تعالیٰ نے ان کو جو ہے وہ مٹی سے پیدا کیا ہے۔ تو یہ نور بشر کا مسئلہ بھی خام خواہ ایک جھگڑا بنایا ہوا ہے، نور بھی ہیں آپ، بشر بھی ہیں، نور ہدایت ہیں اور بشر ایز اے اسپیشیز ہیں، وہ قرآن کا واضح فیصلہ ہے۔ اے نبی فرما دو انما انا بشر مثلکم، مثلکم سے مراد مرتبے میں نہیں بلکہ اسپیشیز میں، مرتبہ تو پھر کسی فرشتے کا بھی ویسا نہیں ہے۔ تو جو لوگ نور نور کی رٹ لگاتے ہیں ان کو کہیں کہ وہ والا نور اگر آپ مانیں گے تو نبی علیہ السلام کا مرتبہ کم کریں گے، کیونکہ لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم، اور پھر خود ہی آپ لوگ ہمیں شعر سنا رہے ہوتے ہیں فرشتے سے بہتر انسان بننا، مگر اس میں لگتی ہے محنت زیادہ۔ جب حضور کی باری آتی ہے تو آپ فرشتوں کی کیٹیگری میں ان کو ڈال دیتے ہیں، کیونکہ دیکھیں صحیح مسلم میں حدیث ہے اللہ تعالیٰ نے انسانوں کو مٹی سے، جنات کو آگ کی لپٹ سے اور فرشتوں کو نور سے پیدا کیا۔ اور یہ جو پہلے دو الفاظ ہیں یہ تو قرآن میں سورۃ الحجر میں ہے کہ ہم نے انسان کو مٹی سے پیدا کیا اور آگ سے پیدا کیا جنات کو، بلکہ سورۃ الرحمن میں بھی ہے خلق الانسان من صلصال کالفخار وخلق الجان من مارج من نار۔ ہاں حدیث میں فرشتوں کے لیے نور کا لفظ ہے، باقی اللہ نور السماوات والارض وہ کچھ اور چیز ہے، وہ فرشتوں والا نور نہیں ہے، وہ اللہ کی شان کے جو لائق ہے، وہ ایک الگ سے ٹاپک ہے۔ تو بہرحال یہ میں نے تفصیلاً اس لیے جواب دیا کہ یہ کلپ زیادہ لوگوں نے دیکھنا ہے، میں چاہتا ہوں کہ نبی علیہ السلام کی مبارک شخصیت کے حوالے سے یہ عقائد بھی لوگوں تک پہنچے کہ آپ علیہ السلام کی شخصیت عام شخصیت نہیں تھی۔ اہل حدیث ایک ایکسٹریم پہ چلے جاتے ہیں، دیوبندی بریلوی اور شیعہ دوسری ایکسٹریم پہ چلے جاتے ہیں، صحیح بات لوگوں کو بتائی جائے۔